بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے اور اس امت کو تمام امتوں کی سردار بنائی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کہ اس امت کو پچھلی تمام امتوں پر گواہ بھی بنایا ہے۔ آئی تو سب سے آخر میں، لیکن اپنے سے مقدم لوگوں کی گواہی دے گی کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ کے سامنے۔ نبیوں کی گواہی دے گی کہ اللہ تمام نبیوں نے اپنا اپنا مقصد اور اپنی اپنی ڈیوٹی مکمل کر دی تھی، یہ تو ان لوگوں کی ہی بے توجہی تھی اور ان کی لاپرواہی تھی اور ان کی جد اور ہٹ دھرمی تھی کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی نہیں مانی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، شجر اور حجر، زمین اور آسمان، چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے، سب کے سب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں بنائے گئے ہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا حصہ حصہ، چاند اور سورج اور ستارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے یہ جہاں نہ ہوتا۔ اسی لیے پچھلے نبیوں نے کہا اے باری تعالیٰ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، اس کا بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں بغیر مانگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اور امتی بنا کر تمام امتوں پر فوقیت دے دی۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی کامیابی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہوگی تو ہم جنت کے حقدار ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کے لیے اور آپ کی اتباع سے دور رہنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کر کے بتائی، ایسی محبت کر کے بتائی کہ دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے کہا اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں تھے وہاں کے وہیں بیٹھ گئے۔ کوئی مسجد میں تھا مسجد میں بیٹھ گیا، کوئی دروازے پر تھا دروازے پر بیٹھ گیا،
یہاں تک کہ مسجد کے بازو میں ایک صحابی اپنی بکریوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز ان کے گوشوں میں پڑی، وہ وہیں بکریوں کے ریوڑ میں بیٹھ گئے۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی میرا تو مقصد یہ تھا کہ تم میرے سامنے جمع ہو کر بیٹھ جاؤ، اور تم جہاں تھے وہاں کے وہیں بیٹھ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آخرت میں قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرے محبوب نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو تم نے بیٹھنے میں دیری کیوں کی؟ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھ گئے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں دیری نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات کو، مبارک حدیث کو اور مبارک فرمان کو سینکڑوں مرتبہ سن لیا کہ اے لوگو نماز دین کا ستون ہے، ہماری زندگیوں سے نماز کوسوں دور ہے۔ اے لوگو الصدق ینجی والکذب یہلک، اے لوگو جھوٹ برباد کرتی ہے، سچ نجات دیتی ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے 90% سچائی دور ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے لوگو سود اللہ نے حرام کر دی ہے، آج امت کا اکثر طبقہ سود میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے لوگوں بد نظری حرام ہے، امت کا اکثر طبقہ بد نظری میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں ناچ گانا حرام ہے، امت کا طبقہ ناچ گانوں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اللہ کی رضا تلاش کرو اللہ کے مقدس قرآن میں اور میری سنتوں میں۔ آج امت کا اکثر طبقہ اللہ کے مقدس قرآن سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کوسوں دور ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کی کامیابی کا راز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھا ہے اور اپنے مقدس قرآن پاک میں رکھا ہے۔ امت کا اکثر طبقہ اللہ کے قرآن کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ کہاں سے ہمیں کامیابی ملے گی؟ کہاں سے ہمیں ترقی ملے گی؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کر کے بتائی۔ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہو گئے، مختصر سی جماعت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میدان میں کود جاؤ، کود گئے صحابہ کرام۔ نہ ہتھیاروں کی طرف ان کی نگاہیں تھی، نہ تلواروں کی طرف ان کی نگاہیں تھی، بس ایک ہی حکم ان کے سامنے تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ نے فرما دیا میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ میرے محبوب نے کہہ دیا ہے کہ تم کود جاؤ تو کود جاؤ۔ نہتے صحابہ کرام جن کے پاس نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی آلات ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، کود گئے میدان میں۔ لیکن ایک چھوٹی سی اجتہادی خطا کی بنا پر انہیں شکست کا سامنا دیکھنا پڑا، اگرچہ بعد میں اللہ رب العزت نے فتح دے دی تھی۔ بس خالی اتنی ایک اجتہادی غلطی تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی ڈونگری کے اوپر پہاڑی پہ چند صحابہ کرام کو بٹھا دیا تھا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو جائے تمہیں نیچے نہیں آنے کا۔ جب اللہ رب العزت نے فتح دے دی، جیت ہو گئی، مشرکین مکہ بھاگنے لگے اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر، صحابہ کرام مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے اور زخمی صحابہ کو اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی وقت تک تھا، اب تو جیت ہو گئی ہے اور دشمن بھاگ گیا ہے، چلو ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ صحابہ کرام نیچے آ گئے، کچھ صحابہ کرام وہاں جبل رومات پر باقی رہ گئے تھے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک ایمان نہیں لائے، وہ بیک سائڈ سے آ کر، پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کر دیا، سارے صحابہ کو شہید کر دیا، اور جتنے صحابہ کرام تھے ان کو زد میں لے کر اچانک کیا کر دیا، حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام حق کے بکے رہ گئے۔ اسی دوران ایک شیطان نے یہ آواز بلند کر دی کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس آواز کا پھیلنا تھا، صحابہ کرام حق کے بکے رہ گئے۔ ان کو اپنے بیٹوں کی فکر نہیں تھی کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تو ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا تو ہو گیا، میرے والد شہید ہو گئے تو ہو گئے، میرا چچا شہید ہو گیا تو ہو گیا، کوئی فکر نہیں۔ عورتوں کے درمیان بھی یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا تو ہو گیا، اللہ میرا محبوب شہید ہو گیا۔ پورے مدینہ کی چیخیں نکل گئی اور عورتیں بول پڑی، آئے بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا، بیواؤں کا رکھوالا، غریبوں کا رکھوالا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، پورا مدینہ شہید جو ہے یتیم ہو گیا۔ کیسی محبت کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دنیا میں بھی چمکایا ہے، آج تک چمک رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے مقدس قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا ہی میں ان کو رضامندی کا پروانہ مل گیا۔ اولئک هم الراشدون کہہ دیا، اولئک هم الفائزون کہہ دیا، اولئک هم الخالدون کہہ دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام کے علاوہ امت کا کوئی بھی فرد جنم لینے سے لے کر مرتے دم تک اللہ 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 کرتا رہے، کبھی سوئے نہیں، کبھی جو ہے ایک سیکنڈ بھی ذکر کے بغیر نہیں گزارے۔ نماز کی پابندی، رات بھر نماز پڑھنے والا، دن میں روزے رکھنے والا، تسبیحات کی پابندی کرنے والا، اور جو ہے حرام سے بچ کر حلال کی طرف زندگی گزارنے والا بھی حضرات صحابہ کرام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کم ملا جب انہوں نے حضور کی اتباع کی، حضور سے محبت کی، حضور کی باتوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ آج ہم ہر شخص کی زبان پر نغمہ ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے، میں اتنا کماتا ہوں، میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنے روپیے حاصل کرتا ہوں، لیکن برکت کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری تجارت، تمہاری مزدوری، تمہاری محنت، تمہاری مشقت اگر دین کے ساتھ ہوگی اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ دین کو چھوڑ کر تم دنیا کے حصول میں لگو گے، لاکھوں روپے کما لو، کروڑوں کما لو، کوئی برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ برکت تو اللہ نے حضور کی اتباع میں رکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع کر دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس قرآن پاک کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کے اور جو ہے مرتے دم تک، قبر کے گڑے تک، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے حبیب کی زندگی جیسی تھی، کیسی تھی، ویسی زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ مسلمان تو ہے نام تابعداری کا، اسلام کے معنی ہوتے ہیں تابعداری، سلم میں آنا، بارڈر میں آنا، تابعداری میں آنا، لیکن آج مسلمان اپنے دائرے سے نکل کر غیروں کی تابعداری کرنا ہے، جبکہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا چاہیے۔ اس کی ترقی، اس کی فائزگی حضور کی زندگی میں ہے، نہ کہ غیروں کی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔